کہتے ہیں نبی جس کو اپنا صاحب دستار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سی نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام سبسکرائبر شیئر اینڈ کیئر کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، اور یقیناً ذوالحج کے جو اب قربانی کے بھی دن ہیں، تو قربانیاں تقریباً ہو گئیں، اور اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، بس ایک ہی لفظ میں کہ قربانی جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو فیسٹیول بنا لیا اور بس اس کو شو آف میں اور سپینڈنگ میں اور کوکنگ میں اور ایک رسم و رواج کے طور پہ، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے اس کی طرف سے ہمیں نہ تو عام طور پہ بتایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ دیکھیں، اب چلو کھانے وانے آپ نے بنا لیے، کھا لیے، سب کچھ ہو گیا، قربانیاں اللہ تعالیٰ سب کی قبول منظور فرمائے۔ حج کی جن کو سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبول و منظور فرمائے اپنے حضور۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کی جو میرے محترم ناظرین، جو آج کی آیت ہے، آج کا پیغام ہے، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے، اس کو کبھی نہ بھولیے، اپنے ارد گرد اس کو شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، تاکہ کل بچے آپ سے اگر پوچھیں کہ ہمیں نہیں بتایا تھا تو آپ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اپنے بچوں کو بتائیے۔ دیکھیں، پروردگار نے ارشاد فرمایا، جب حاجی سارے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج زندگی میں فرمایا ہے، اور جب پھر حج کرنے کے بعد آپ واپس سارے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف، تو جہاں جہاں سے دوسرے ملکوں سے بھی حاجی ساتھ تھے، راستے میں جب غدیر کا ایک تالاب ہے اور چشمہ ہے وہاں، اس کا نام ہے خم، اور وہاں غدیر بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں توجہ کرنا چاہتی ہوں، 18 ذی الحج سے۔ تو آپ دیکھیں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ پارہ نمبر 6 ہے، المائدہ سورت ہے، اور آیت نمبر ہمارے پاس ہے 67۔ اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرماتا ہے پروردگار کہ اے حبیب، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، فرما دیجئے، بیان کر دیجئے، اور اس کا اعلان فرما دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ جو کچھ ہم اتارا ہے ہم نے آپ کے اوپر، یعنی کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ جو سارا دین ہم نے اتارا ہے، اس کا اب اعلان ہونے والا ہے۔ اس کے متعلق ایک خوبصورت پیغام جو ہے ہم آپ کو اتار رہے ہیں، جو جبریل لے کر آئے ہیں آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، قرآن پاک تو تقریباً اتر چکا تھا، دین آ چکا تھا، یعنی یہ پیغام جو ابھی 18 ذی الحج کو خم کے میدان میں نازل ہو رہا ہے، جبرائیل لے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا، یعنی کہ آپ نے رسالت نہ پہنچائی، اور واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعصمک کا، تمہاری یقیناً مدد کرے گا، تمہیں بچائے گا لوگوں سے جو کہ اس اعلان کے بعد اپنے دل کے اندر بغض کو ظاہر کریں گے اور نہ مانیں گے اور دشمنی
پیدا کریں گے آپ کے لیے بھی۔ اور جو اعلان، یعنی کہ یہ اعلان مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہی جمعے کو، جو کہ 18 ذی الحج کا دن ہوگا، اس میں بات کریں گے، لیکن یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پلیز اس کو پھیلائیے، اس میں بالکل بھی جو ہے نا وہ ڈیلے نہ کیجیے، دوسروں تک پھیلائیے جتنے بھی آپ کے ہیں، تاکہ آپ اپنا کام کار چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب رسول کو فرما رہا ہے کہ پہنچائیے، تو ہم تو بڑے ناچیز عاجز بندے گناہ گار ہیں، ہمیں تو یہ کام بہت ضروری کرنا چاہیے۔ اور پھر فرماتا ہے پروردگار کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اے حبیب ان لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا جو کہ کن کو، قوم الکافرین، کفر کرنے والے، یعنی کہ انکاری ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، تو اس وقت تو لوگوں نے ظاہری طور پہ کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا، ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا، لیکن کیا ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے اور وہ بغض میں اور حسد میں مولا علی کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تشریف لے جانے کے واقعات بھی اس میں شامل آتے ہیں، تو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھیں گے لیکن اندر سے سارے آیات کا انکار کر رہے ہوں گے، ان واقعات کا انکار۔ اگر آپ تک وہ لوگ نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ عوام کا، یہ لوگوں کا حق ہے، اگر نہیں پوچھتے تو آپ خود پڑھیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں دین کو آگے پھیلانا ہے، تاکہ ہماری نسلوں کے لیے ہماری ساری دعائیں قبول ہوئیں، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں انشاءاللہ العزیز منڈے سے نہج البلاغہ، میرے مولا کا کلام، میرے مولا کی زبان جو ہے وہ سامنے رکھ کے قرآن پاک کی طرح ہی اس کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، اس کو پھیلائیں گے ہم، اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پھیلانے کی دین کو، اور صحیح بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔